بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ بائی مسٹر چپ چیپٹر 5 کا پارٹ 2 دیکھیں گے ہم. اس میں کیتھرین کے ویوز ہیں چپس کی میڈیوکریٹی کے بارے میں. پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیتھرین کے ویوز تھے ٹیچنگ پروفیشن کے بارے میں. کچھ یادیں ہیں ان کی شادی کی، اور سب سے امپورٹنٹ وہ سین ہے جس کی وجہ سے اس ناول کو ٹائٹل ملا ہے گڈ بائی مسٹر چپس کا. امپورٹنٹ ورڈز دیکھ لیں. افلیکٹڈ متاثر ہونا، مبتلا ہونا کسی چیز میں. ایکیوٹ شدید. ڈیپریشیٹ کسی چیز کی قیمت کو، اہمیت کو کم کرنا. اٹینمنٹس کامیابیاں. میڈیوکر اوسط، عام، اوکیجنل کبھی کبھار. سرٹینٹی یقینی ہونا. ان ایلیجبلٹی نااہلیت. موک نکلی، مذاق اڑاتی ہوئی. گریوٹی سنجیدگی. اوکیژن موقع کو کہتے ہیں. فیئرویل الوداع. اسکیئرڈ خوفزدہ. فلکرنگ ٹمٹماتا ہوا. جب کوئی دیا یا لائٹ بجھنے کے قریب آتی ہے تو کبھی وہ بہت تیز بھڑکتی ہے اور کبھی بالکل مدھم، تو اس پروسیس کو ٹمٹمانا کہتے ہیں اور اسی کو فلکرنگ کہا جاتا ہے. ڈو ونز بیسٹ بھرپور کوشش کرنا. ٹرن ٹو ویگرسلی فورسفلی ایکٹ کرنا. مڑنا کسی چیز کی طرف. آف کورس یقیناً. ہینسم کہتے ہیں دو پہیوں والی ایک لائٹ سی کیریج کو جسے گھوڑا چلاتا ہو. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو جو تانگا ہوا کرتا تھا تو اسے ہینسم کہا جاتا ہے. ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. لاسٹ جو ہم نے جہاں ختم کیا تھا پارٹ 1، وہاں پہ چپس جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کیتھرین کو اپنے پروفیشن کے بارے میں، اور کیتھرین بہت خوش نظر آتی ہیں کہ چپس ایک اسکول ماسٹر ہیں اور یہ ایک بہت اعلیٰ پروفیشن ہے کیونکہ یہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو بڑے ہو کر دنیا کے لیے اہم ہو جائیں گے. تو اب جو بابا جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چپس said he hadn't thought of it like that. چپس نے کہا کہ اس نے اس کے بارے میں ایسے کبھی نہیں سوچا، اور ایٹ لیسٹ یا کم از کم not often، زیادہ تر نہیں. He did his best. وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے تھے. That was all anyone could do in any job. اور یہی وہ سب تھا جو کوئی بھی کسی بھی جاب میں کرے گا. یعنی ان کے لیے ٹیچنگ اور کسی بھی دوسری جاب میں کوئی فرق نہیں، اور وہ محنت کرتے تھے اور یہی کوئی بھی کسی بھی جاب میں کرے گا. Yes of course chips. ہاں یقیناً چپس. I do love you for saying simple things like that. میں تمہیں اسی طرح کی سادہ باتیں کرنے کے لیے تو پسند کرتی ہوں. And one morning، اور ایک صبح. another memory، ایک اور یاد. gem clear، موتی کی طرح شفاف. when he turned to it، جب اس تک پہنچتے. he had for some reason been afflicted، کسی نہ کسی وجہ سے وہ مبتلا ہو چکے تھے. with an acute desire، ایک شدید خواہش میں. to depreciate himself and all his attainments، خود کو اور اپنی تمام تر کامیابیوں کو کم تر سمجھنے کی. He had told her of his only mediocre degree. اب بابا جی اپنی ساری خامیاں ایک ایک کر کے گن رہے ہیں کیتھرین کے آگے، کیونکہ بابا جی کو کنفرم ہو گیا کہ اب یہ لڑکی کہیں نہیں جاتی، اس نے مجھے سے شادی کرنی ہے. تو اب جو مرضی کہہ لیں، پھر کہیں گے میں نے بتایا تھا پہلے. He told her of his only mediocre degree. انہوں نے اسے بتایا اپنی اکلوتی اوسط ڈگری کے بارے میں. of his occasional difficulties of ڈسپلن کی کبھی کبھار کی مشکلات کے بارے میں. of the certainty that he would never get a promotion، کبھی پروموشن نہ ملنے کے یقین ہونے کے بارے میں. and of his complete ineligibility، اور مکمل طور پر نااہل ہونے کے بارے میں. to marry young and ambitious girl، کسی نوجوان اور اعلیٰ خواہشات کی حامل لڑکی سے. یعنی بابا جی نے چونکہ اب لڑکی اس سے شادی کرنے پہ تیار ہو گئی ہے، تو بابا جی نے اسے بتا دیا کہ دیکھ لو یہ خامی ہے مجھ میں، اور میں قابل نہیں ہوں کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جس کے اعلیٰ خواب ہوں.
اور اب چونکہ وہ تیار ہے پہلے سے ہی، اینڈ ایٹ دا اینڈ آف اٹ آل، اور اس سب کے آخر میں شی ہیڈ لافڈ ان آنسر، وہ صرف ہنسی تھی جواب. ہنسنا ہی تھا، بیچاری روئے گی تو بعد میں، بیچاری زندہ رہی تو. شی ہیڈ نو پیرنٹس، اس کے کوئی والدین نہیں تھے، اینڈ واز میریڈ فرام دا ہاؤس آف این آنٹ ان ایلنگ، اور وہ ایلنگ میں اپنی ایک خالہ یا آنٹی کے گھر سے شادی ہوئی تھی اس کی. آن دا نائٹ بفور دا ویڈنگ، شادی سے ایک رات پہلے، وین چپس لیفٹ دا ہاؤس ٹو ریٹرن ٹو ہز ہوٹل، جب چپس نے اس گھر کو چھوڑا اپنے واپس ہوٹل جانے کے لیے، شی سیڈ، اس نے کہا ود موک گریوٹی، نقلی سنجیدگی سے، دس از این اوکیزن یو نو، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک موقع ہے، تم جانتے ہو، دس لاسٹ فیئرویل آف آرز، ہم دونوں کا آخری الوداعیہ. آئی فیل رادر لائک اے نیو بوائے، میں ایک نئے لڑکے کی طرح محسوس کر رہی ہوں. بگننگ ہز فرسٹ ٹرم ود یو، جو اپنی پہلی ٹرم تمہارے ساتھ شروع کرنے والا ہے. ناٹ اسکیئرڈ مائنڈ یو، یاد رکھنا میں ڈری ہوئی نہیں، بٹ جسٹ فار ونس، لیکن صرف ایک بار کے لیے، ان اے تھورولی ریسپیکٹفل موڈ، مکمل طور پر با ادب موڈ میں. شیل آئی کال یو سر، کیا میں تمہیں سر کہوں؟ اور would مسٹر چپس بی دا رائٹ تھنگ، یا پھر مسٹر چپس صحیح رہے گا؟ مسٹر چپس آئی تھنک، مسٹر چپس میرا خیال ہے. گڈ بائی دین، خدا حافظ پھر. گڈ بائی مسٹر چپس، خدا حافظ مسٹر چپس. مسٹر چپس، مسٹر کہنا ٹیچرز کو ایک کامن پریکٹس ہے. ہمارے یہاں بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں، میل اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ اکثر اپنے اساتذہ کو صاحب نام سے یاد کرتے ہیں، فلاں صاحب اور فلاں. مسٹر چپس کہا ہے. اب یہ ہے بیک گراؤنڈ جو مسٹر چپس کے دماغ میں گونج رہا ہے. اے ہینڈسم کلاپ کلاپنگ آن دا روڈ وے، ایک تانگے کی ٹک ٹک جو سڑک پہ تھی. گرین پیل گیس لیمپس، سبزی مائل زرد گیس کے لیمپس، فلکرنگ آن ویٹ پیومنٹ، جو پختہ جو فٹ پاتھ تھا، اس چلنے والا راستہ تھا، اس گیلے فٹ پاتھ پر. نیوز بوائز شاؤٹنگ سم تھنگ اباؤٹ ساؤتھ افریقہ، اخبار والا لڑکا کوئی ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہا تھا. شیرلاک ہومز ان بیکر اسٹریٹ، شیرلاک ہومز ان کا ایک جاسوسی جو ہے وہ کریکٹر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں، جیسے کہ آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں، یعنی ہیرو سوچ رہا ہے اور پیچھے چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے دماغ میں وہی چل رہا ہے جو ہیروئن نے کیا کہا ہے. اور کیا کہا ہے اس نے؟ گڈ بائی مسٹر چپس، خدا حافظ مسٹر چپس. لیکن آپ اتنے خوش نہ ہوں، کیونکہ آپ کے مسٹر چپس ابھی گڈ بائی نہیں ہیں. ابھی مسٹر چپس کافی چیپٹرز کے بعد آپ کو گڈ بائی کہیں گے. کی پوائنٹس جو کویسچن ہیں اس کے، چپس کی اپریہینشنز کیا تھیں کیتھرین سے شادی کرتے وقت؟ کیا خوف لاحق تھے ان کو؟ اس بات پر کیتھرین کا رسپانس کیا تھا؟ ان کی لاسٹ میٹنگ ڈسکرائب کرنی ہے آپ نے، جو شادی سے پہلے ہوئی تھی، جس میں آنٹی کیتھرین نے لمبا سا ایک لیکچر دیا ہے کہ میں ایک نئی ٹرم شروع کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ، ناٹ اسکیئرڈ بٹ ان تھورلی ریسپیکٹفل موڈ وغیرہ وغیرہ. تو وہ آپ نے پوری لکھنی ہے اسٹیٹمنٹ. ڈسکرائب دا سین چپس گوئنگ ٹو دا ہوٹل، اور جو سین ہے جس میں وہ تانگا چل رہا ہے، گیس لیمپ ٹمٹما رہے ہیں گیلی سڑک پر، اور کوئی نیوز بوائے شاؤٹ کر رہا ہے، وہ سارا سین لکھنا ہے آپ نے. ویئر ڈڈ دے میری اینڈ وائی، یہ انہوں نے کہاں شادی کی اور کیوں؟ یہ کیوں ان کی شادی کے لیے نہیں ہے، انہوں نے اپنی آنٹ کے گھر کیوں شادی کی تھی؟ دے میریڈ فرام دا ہاؤس آف این آنٹ ان ایلنگ، وہاں شادی انہوں نے کیوں کی تھی؟ بیکاز کیتھرین ہیڈ نو پیرنٹس، کیونکہ کیتھرین کے والدین نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے آنٹ کے گھر سے شادی کی تھی. کام کیا کرنے ہیں؟ کویسچنس کو آنسر کرنا ہے، امپورٹنٹ ورڈس کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور اپنی الفاظ میں آپ نے ایک پیراگراف میں چپس اور کیتھرین کی لاسٹ میٹنگ کو ڈسکس کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ 6 چیپٹر
ابھی آنٹی کیتھرین 1-2 چیپٹر ہی اور ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں، اس لیے غور